مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا. الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہے، وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں. اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے. عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو. ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے، چائے پلائی، میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو. لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا، میری تمنا ہے. اور یہ ہمارے وکیل بھی اور ہمارے ججز بھی، ہمارے حکمران بھی اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے، میری تمنا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں، ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے. میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا، اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی، میں نے حکومت کے خوف کے بغیر، جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا. میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اے اللہ میں بری ہوں. اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے، کوئی مولوی، اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے، یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، سارے الٹے، کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے. آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا پھر؟ وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے. بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے. ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا، اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی، قرآن کی. تو تم قرآن حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اجماع امت ہے، صحابہ نے، تابعین نے، چاروں اماموں نے قرآن حدیث سے کیا سمجھا ہے. تم 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتاؤ کہ قرآن حدیث کیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، اہل حدیثوں سے یہ توقع نہیں تھی. جب میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں اسی عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں، یار تم تو صبح شام کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے یا اس کو طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کو کتنا حق اسلام نے دیا ہے؟ واٹ آر دا رائٹس پرووائڈیڈ بائی اسلام ٹو وومن فار گیونگ ڈیورس ٹو ہر ہسبینڈ؟ بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا کتنا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ڈیورس دے سکے. ڈیورس کے اگر آپ الگ طریقے دیکھیں گے ان نٹ شیل، ایک ہے بائی میوچل کنسنٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف. دونوں اگر چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو ہو سکتے ہیں. طریقہ میں بتا دیا ہوں، طریقہ تو پہلے بتا دیا ہوں، لیکن کتنے ڈفرینٹ سٹائلز. طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن اگر میاں بیوی راضی ہے یا ناراضی ہے اس کے 5 طریقے. پہلا ہے کہ میاں بیوی راضی تو پرابلم ہی نہیں. دوسرا طریقہ شوہر دینا چاہتا ہے اپنے طرف سے تو اس کو اختیار ہے. تیسرا، اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ عورت بیوی بھی دینا چاہتی تو دے سکتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے ایک طرفہ، لیکن اس کو اختیار جب ہوئے گا شادی کے وقت. اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکے تو جائز ہے، جائز کانٹریکٹ. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی جو فرض ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنا فرض ہے، وہ نہیں لکھ سکتی میرا شوہر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ جائز نہیں. مثال کے طور پہ جو حرام ہے وہ نہیں کہہ سکتی، شراب پینا حرام ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر کو شراب پینا چاہیے، الاؤڈ نہیں. لیکن جو آپشنل ہے، جو مباح ہے، مثال کے طور پہ طلاق دینے کا حق مرد کا ہے، تو یہ حق اگر مرد بولتا ہے کہ میں میری بیوی کو دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں طلاق تحفیظ یا اسما، یہ اجازت ہے. اگر شادی کے نکاح نامہ میں عورت کہتی ہے کہ مجھے بھی حق ہونا چاہیے طلاق دینے کا تو یہ بھی جائز ہے. تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ، اگر نکاح نامہ میں عورت نے نہیں لکھا اور اگر وہ شوہر سے الگ ہونا چاہتی تو شوہر سے کہہ سکتی پلیز آئی وانٹ ٹو سیپریٹ، میں الگ ہونا چاہتی ہوں، اور شوہر بولے گا ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں چاہتی میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں خلا. اور آخری طریقہ، اگر بیوی نے نہیں لکھا نکاح نامہ میں کہ وہ طلاق دے سکتی یا شوہر کو کہنے کے بعد وہ طلاق نہیں دیتا ہے، ایک آخری طریقہ ہے جسے کہتے ہیں نکاح فسخ. اگر شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو حق نہیں دے رہا ہے، وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسے کہتے ہیں نلیفیکیشن آف میرج، نکاح فسخ. یہ 5واں طریقہ ہے. تو خواتین کے بھی حقوق ہے کس طریقے سے وہ شوہر سے الگ ہو سکتے. اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے. وہ دور ایام الجہلیہ کہلاتا تھا. جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجہلیہ، the days of ignorance. اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے. آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں. کچھ اسلام کے قریب ہے، کچھ اسلام سے دور ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہبی کتاب کی. جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے. اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن
اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے. اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے. اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے. اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے, لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے. عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے. جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے, ذہنی طور پہ الگ ہے. ڈپینڈنگ اپان دا میک اپ, جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے, اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے, ڈفرینٹ ہے. آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق, اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق, اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق, اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق, اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر. اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے, خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے. ان کی یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ. مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت, یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں. مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی, دونوں میں, مرد میں بھی اور عورت میں بھی. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت, چاہے کالا یا سفید, امیر یا غریب, ہر بنی آدم, ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے. اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے. اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں, لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا, بہکایا, اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی, اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں. اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے, لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے. آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر, دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں, اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی, دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا. الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے, عورت اور مرد پہ, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل, عیسائیت کی کتاب, اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3, اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو ایک سزا دیتے ہیں, ایک دنڈ دیتے ہیں, اور جو یہ پریگننسی ہے, حمل ٹھہرنا, ایک عورت کے لیے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا, خدا کہتا ہے عورت سے, اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی. میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی, اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے, اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے, اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن, کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے, نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جنس, سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے, کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے.
इंसान को जांचने का मयार कुरान मजीद में दिया गया है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें कबीलों और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह के नज़दीक इंसान को जांचने का मयार जिन्स नहीं है, रंग नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन है तकवा, अल्लाह का खौफ, तकवा, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, नेकी। और जिन्स कभी भी मयार नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि वो किसी को सज़ा दे या किसी को रिवॉर्ड दे, किसी को इनाम दे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 195 में, अल्लाह ताला फरमाते, मैं कभी भी किसी भी शख्स, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मैं उसके अमाल को ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 35 में, जिससे मैंने तकरीर को शुरू किया, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मर्द और औरत की रूहानी तौर पे जो ड्यूटीज़ है उसको बयान किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 35 में, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुस्लिम मर्द और औरतों के लिए, वल मोमिनीन वल मोमिनात, ईमान वाले मर्द और औरतों के लिए, वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बरदार मर्द और औरतों के लिए, व सौदिकीन व सौदिकात, सच्चे मर्द और औरतों के लिए, व सौबिरीन व सौबिरात, सब्र करने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल खौशिईन वल खौशियात, खुशू इख्तियार करने वाले, अल्लाह के नज़दीक झुकने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द और औरतों के लिए, व सौइमीन व सौइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतों के लिए, व ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा व ज़ाकिरात, अल्लाह की बेहद तारीफ़ और ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतों के लिए, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतु व अज्रन अज़ीमा, अल्लाह ने इनके लिए बेहद इनाम रखा है और मग़फ़िरत रखी है। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि रूहानी तौर पे मर्द और औरत का दर्जा एक है। अब हम तज़किरा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के माशी हुकूक। इस्लाम ने ख़वातीन को माशी हुकूक मगरबी ममालिक से कम 1300 साल पहले दिए। इस्लाम में 1400 साल पहले बालिग औरत को हक होता है कि वो अपनी जायदाद बेचे या ख़रीदे बिना किसी को पूछ के। मगरब ममालिक में सबसे पहले इंग्लैंड में 1870 में एक शादीशुदा औरत को हक दिया गया था ज़मीन खरीदने को या बेचने के लिए, जायदाद खरीदने के लिए या बेचने के लिए, बिना अपने शोहर से पूछे हुए। उसका नाम था मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, और इसको तब्दील किया गया था 1882 में एंड 1887 में। सबसे पहली बार इस्लाम ने यह हक औरत को मगरबी मुल्क से 1300 साल पहले दिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 35 में, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुस्लिम मर्द और औरतों के लिए, वल मोमिनीन वल मोमिनात, ईमान वाले मर्द और औरतों के लिए, वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बरदार मर्द और औरतों के लिए, व सौदिकीन व सौदिकात, सच्चे मर्द और औरतों के लिए, व सौबिरीन व सौबिरात, सब्र करने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल खौशिईन वल खौशियात, खुशू इख्तियार करने वाले, अल्लाह के नज़दीक झुकने वाले मर्द और औरतों के लिए, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द और औरतों के लिए, व सौइमीन व सौइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतों के लिए,
والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے۔ وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے۔ اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز۔ وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے۔ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے، کم از کم ڈاکٹر بنے، گائنیکولوجسٹ بنے۔ لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے۔ فائنینشیل obligation اسلام میں، معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے۔ عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ، فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے، چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی، اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے، چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے۔ فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شوہر غریب یا امیر ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ، سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے۔ اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔
اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمے ہے اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ. جب شادی ہوتی ہے شادی کے وقت نکاح کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے, مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ, اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے اور یہ بہت عام ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے اور اس کے معیار کے حساب سے اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج, اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ, اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ 1 ملین روپیز, جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں. اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے. اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چھپے انداز میں, اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو, دہیج میں دو, یہ حرام ہے. یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, یعنی انڈائریکٹلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے. اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے, لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے. معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمے ہیں اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے, طلاق ہوتا ہے یا شوہر مر جاتا ہے, عورت ودوا ہو جاتی ہے, اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز جو خرچہ ہوتا ہے, معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی. اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کی دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اگر وہ پیٹ سے ہے, حمل سے ہے, تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے. اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو. یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے. میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے. یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. میں نے معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق, بیوی کے حقوق, والدہ کے حقوق, ماں کے حقوق اور بہن کے حقوق. پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں, جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا, اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے, دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا. غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا. یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ
آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دے گا. بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے. اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے, خصوصاً لڑکیوں کا, لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں, اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی, یہ بھی اسلام میں غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں, جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے, اسے افسوس ہوتا ہے, وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں. کتنی گھنونی سوچ ہے. تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی, یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے, اس کی ممانعت ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی, جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے, تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا, اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب. اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے, جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے, انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی. ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے, لیکن اپنے بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی, اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے, یہ فرض ہے آپ کا. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے. عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, a weapon of the devil. عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں. محسنہ مانی a fortress against the devil, شیطان کے خلاف ایک قلعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam. رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں, اے نوجوانوں, آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی, نکاح کرو. مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا, ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے. آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا, فورنیکیشن, فحاشی, پرومسکیٹی, ہوموسیکشوالٹی, شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے, شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے, جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے, چاہے 1 کرو یا 2 کرو, آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے, ایک سیکریٹ کووننٹ ہے, ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو, اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو,
مطلب شادی کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69، ایک عورت جس کا نام تھا خنسا خادم الانصاریہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی، اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا، ہی نلیفائڈ دا میرج۔ اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے، شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، آدمی کی بھی عورت کی بھی۔ اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے، اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے، انگلش میں کہتے ہاؤس وائف، شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف۔ اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف، گھر کی بیوی۔ ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر، وہ گھر کو بناتی ہے، وہ گھر کی زینت ہے، صحیح لفظ ہے ہوم میکر، ناٹ ہاؤس وائف۔ اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے، لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے۔ یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے، اور کہتے الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے، اوپر ہے۔ یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، یعنی آدمی عورت کا قوام ہے۔ قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے، جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فار، کھڑے ہونا۔ اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے، ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی، اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ۔ لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے۔ اور اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے، نہیں پیار کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی۔ جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے، نہیں پیار کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی۔ جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو۔ انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما، جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانہ، ہم نے انسانوں کو کہا ہے، فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانہ، انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر، کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ، اپنی ماں کی عزت کرو، خدمت کرو، بات مانو، پیار کرو، اس نے سلوک کرو، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں۔ اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ۔ اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں، 25% باپ، 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو، 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ، باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز، صلح بخش انعام۔ یہ ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان پیدا کیا اور انسانوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو اس میں ہماری کوئی کمال نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت پر لے آتا ہے اور جس کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر آیات ذکر ہے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات آپ کو نظر آتے ہیں تو ان میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت شکل میں، خوبصورت تخلیق میں پیدا کیا، اور واقعی آپ اگر انسان خود اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی باریکی سے اور کتنی خوبصورتی اس کے اعضاء بنائے۔ انسان اگر آپ اپنے ہاتھ کو دیکھے، پاؤں کو دیکھے، اور اسی طرح نازک جو آنکھیں ہیں اس کو دیکھے، پھر آنکھوں میں قدرتی طور پر جو ہے نا ایک روشنی کا ہونا جس سے آپ ہر ایک چیز میں فرق کر سکتے ہیں، اچھے برے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بدن کے اندر ہزاروں جو ہے نا رگ وغیرہ اس کا بچھانا، اسی طرح ہڈیوں کا ہونا، تو انسان اگر خود اپنے بدن کی طرف بھی دیکھے تو اس کے اس بدن کی بناوٹ سے بھی اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی تخلیق کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان صرف اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔
لیکن اس کے برعکس انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے میں بھی غفلت برتنے لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی بنانے لگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ اور یہ باتیں قرآن میں صاف صاف ذکر ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا، جب آپ کا نقشہ موجود نہیں تھا، آپ اس دنیا میں نہیں تھے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا اور آپ کو اس وقت آپ کی مدد کی جب آپ بے یار و مددگار تھے، کوئی آپ کی مدد کو تیار نہیں تھا، اور پھر جب آپ بڑے ہو کر تو اسی اللہ کے ساتھ آپ شرک کرنے لگ جائے، تو یہ بہت ہی جو ہے نا ایک ظلم ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا ہے، بہت بڑا ظلم۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے نا شرک کی گناہ کو معاف نہیں کرتا، ہاں دوسرے گناہوں کو تو وہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کی گناہ کو وہ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو بات یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے نا ایک عدالتی خلا کہتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں جب بیوی تعلقات ختم کرنا چاہے تو شوہر کو کہتا ہے کہ شوہر کو کہتی ہے کہ میں آپ کو اتنی دولت دے دوں گی، آپ مجھے طلاق دے دیں، اس کو خلا کہتے ہیں۔ حالانکہ خلے میں بھی خاوند کا رضامندی ضروری ہے، اگر خاوند یا شوہر رضامند نہ ہو تو خلا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل جو عدالتی ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں، آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشن کورٹ، کچھ عجیب و غریب نام دیے ہوئے ہیں، جن میں تو انصاف نام کی کوئی چیز ہے بھی نہیں، نہ ہی کسی کو آسانی سے انصاف جو ہے نا وہ مل سکتا ہے۔ تو یہاں پر لوگ آج کل یہ خلا جو ہے یہ عدالت کے ذریعے کروا رہے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر جو مفتی طارق مسعود ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں، اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ عدالتی خلا بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ خلا میں بھی جو ہے نا شوہر کی رضامندی ضروری ہے، اور طلاق کا اختیار مکمل طور پر وہ شوہر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔